مجھے یاد ہے کہ صدر میں جا کے شیزان میں چائے پینا اس کی اپنی ایک فیسینیشن تھی. بلس روڈ پہ جا کے آپ نے وہاں پر تکھے کباب کھانے. ہاں ہاں یہ صاحب بڑا اچھا دور تھا. بہت اللہ کا شکر ہے. خیر ابھی بھی میرے لیے تو خیر دور بہت اچھا ہے یہ بھی ابھی بھی, چونکہ میرے محبتوں والے جو تعلق ہیں وہ ابھی بھی قائم ہیں, اور پرانے لوگ مجھے ملتے بھی ہیں, یاد بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس حال میں اسے رکھا ہوا ہے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. بالکل. اور بڑی قناعت ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ, یہ بڑی اچھی چیز تھی. بس وہی میں نے کہا کہ ہر چیز کی ایک لمٹس تھی. ہر چیز مطلب بڑا توازن تھا اس وقت نا لوگوں میں نے دیکھا ہے, اپنے اصل لمٹس میں دیکھیے کراس نہیں کیا کرتے تھے. نہیں, وہ اصل میں دیکھیے وجہ ہے وقت کے ساتھ یہ اگر آپ وہی ہے نا کہ وقت کو اگر آپ فالو کریں تو وقت کے ساتھ تو ہمیشہ ہمارے زمانے میں بھی جو اس سے پہلا زمانہ تھا وہ اس سے بھی زیادہ سست رفتار اور ظاہر ہے کہ آرام دہ ہوا کرتا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہوا کرتا تھا, لیکن بہرحال ہر دور کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو لیکن اب ہوں چونکہ جدید دور ہے, جدید دور میں یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو گئیں جو پہلے آپ کی زندگی کا حصہ نہیں تھی, تو آپ کا ہوں بیشتر وقت ان میں گزر جاتا ہے. ان میں گزر مثلاً جاتا دیکھیں ہے. نا, اب پہلے آپ کے اب آپ کے دیکھیے آپ ایک ہی گھر میں آپ دیکھ لیجئے, آپ کے گھر میں جناب بجلی بھی ہے, آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن بھی ہے, آپ کے گھر میں فریج بھی ہے, آپ کے گھر میں جو ہے الیکٹرک کیٹل بھی ہے, آپ کے گھر میں جناب چولہے بھی ہیں. اچھا ان کی سب کی مینٹیننس بھی شامل ہے, ان کی خرابی بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو ہوں ہر چیز کی فکر بھی کرنی پڑتی ہے. بجلی چلی گئی, اب ہوں آپ پریشان بیٹھے ہوئے بجلی کیوں چلی گئی. پہلے پرورش نہیں ہوتا تھا, ہوں پہلے بجلی تو ہوتی نہیں تھی, لالٹینیں جلتی تھی. بہت کسی کے بہت کوئی شہزادہ ہوا تو وہ گیس کا لیمپ لے آیا, وہ لا کے لگا دیا. اب تو ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے بغیر بجلی کے. ہاں وہ عادت کی بات ہے نا جی. دیکھیے پہلے کہاں اے سی ہاں ہوا کرتا عادت تو تھا. نہیں میں ہوا آپ کو کرتا تھا. بتاؤں ہمارے گھر میں خس ایک جگہ ایک چیز ہوتی ہے, ہوں یہ بھی 70-80s تک رہی. خس کی ٹٹیاں کہلاتی تھیں. وہ خس کے ہوتی تھی ہوں، شیٹ سی. خس اچھا ایک گھاس ہوتی ہے خاص, اور اچھا وہ گھاس جو ہے بڑی خوشبودار گھاس ہوتی ہے. تو وہ اچھا. خس ایک شیٹس بنائی جاتی تھی, اور لکڑیوں کے ہوں ساتھ اسے خس کو اس میں لگا دیا جاتا تھا. جب گرمیاں آتی اچھا. تھیں تو کھڑکیوں ہاں اور دروازوں پر وہ خس لگا دی جاتی تھی, اور اس پہ پانی چھڑکا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا اس زمانے کے ہوں جو مکان ہوتے تھے ان کی چھتیں بھی اونچی ہوتی تھی, اور ان میں ہوں لنٹر نہیں ہوتا تھا. لنٹر میں سیمنٹ سے ہوتا ہے نا, لکڑی ہوتی تھی, تو اس لیے وہ چھتیں بھی ہوں ٹھنڈی رہتی تھی, گرم نہیں ہوتی تھی. تو جب وہ خس آپ اندر پنکھا چلتا تھا, اور جب خس باہر سے خس کی وہ خوشبو اور جو نیچرل ہوا آتی تھی نا, تو کمرہ ٹھنڈا بھی ہو جایا کرتا تھا, خوشبودار بھی ہو جایا کرتا تھا. یہ آپ کا اے سی ہوتا تھا. وہ تو مزیدار ہوا آتی ہوگی. میں اللہ وہی کا تو اے سی کہہ رہا ہوں. چلتا تھا, تو اچھا نیچرل اے پھر سی. دیکھیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, یہ پچھلے ہی پروگرام میں, بلکہ یہ آصف صاحب تو چونکہ حیدرآباد میں رہتے ہیں, کہ وہ جو چمنی ہے لوگوں نے بنا چمنی لی ہم. تھی جن سے ہوا اندر آتی تھی. اچھا چھت اونچے ہوتے تھے, ان کا کنسٹرکشن ایسے ہوتا تھا کہ آپ کو گرمیوں میں وہ گرم ہو جاتے, گرمیوں میں ٹھنڈے ہو جاتے تھے, اور سردیوں میں گرم ہو جاتے تھے. ایک آپ نے گیٹھی لگائی اور گرم ہو گیا پورا کمرہ. تو وہ ہے نا کہ انسان اس کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرتا تھا. بس وہ سہولتیں بھی آتی گئیں, ہم عادی بھی ہوتے گئے, ہاں اور نہیں وہ یہی ہے, وہ یہی چیزیں ہوتا ہے. ہمارے مزاج کے اندر اتنی رچ بس چکی ہیں اب کہ ہم ان کے دیکھیے یہ بغیر تو. انسان کی زندگی کا حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے جس پر آپ کو چلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ہوں چاہیں یا نہ چاہیں. ہوں اور ہم الگ تھوڑی ہو سکتے ہیں. جو جس طرح کا ٹائم گزر رہا ہے, نہیں ہم وہی میں کو نے آپ 1.5 سے انچ کہا کہ کی وہ تو مسجد وقت بنا کے کوئی گزر رہا ہے. نہیں ہم ہو سکتے. تو یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک صاحب ہیں کہ وہ پہلے ٹی وی پہ اپنی شکل نہیں دکھاتے تھے کہ مطلب کہ یہ غلط ہے یوں آنا. تو میں یہ سوچتی تھی کہ اگر وہ جاتے ہوں گے عمرے پہ تو آخر ان کی پکچر بھی تو کھینچی جاتی ہوگی. اب وہ آنے لگے ہیں, انہوں نے اب دیکھا ہوگا نا کہ اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے معاملہ. مطلب کہ یہ دیکھیے وہ بات ایک یہ ہے, وہی والی بات ہے مذہبی کہ میں شخصیت ہے. نہیں, بہت بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے. پہلے تو ایک زمانے میں تو آپ کو پتا کہتے تھے تصویر کھنچوانا حرام ہے. حرام ہے, ہاں. جی ہاں. لیکن آپ دیکھیں نا, ہر جگہ تصویر کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں مولوی تو نہیں ہوں, اور نہ میں کوئی ایسی کنٹروورسی میں پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن ایک
پڑھے لکھے انسان کی حیثیت سے جس نے بہت وسیع مطالعہ کیا ہوا ہے، دیکھیے ہمارا مذہب تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا اور پھر حضور پاک نے اسے اور زیادہ آسان بنا کے پیش کیا کہ اس میں تو اتنی گنجائشیں آپ کو دی گئی ہیں، اتنی سہولتیں دی گئی ہیں، کوئی بیجا پابندی نہیں لگائی گئی. آپ کی فطرت کے مطابق، جو انسان کی فطرت ہے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنے کو کہا گیا ہے. تو اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیوں کی بھی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ صرف اس فریم ورک میں رہ کے کام کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا اور جو آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ تک پہنچایا. اگر آپ اس فریم ورک میں رہیں تو آپ کو یہ حلال اور حرام کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا خود ہی دل نہیں چاہے گا. آپ یقین مانیے تربیت اتنا اثر ڈالتی ہے. آپ بلیو کریں کہ میں جب میں نے پہلا ٹور کیا تو ظاہر ہے کہ میں ابھی لیٹ 20s میں تھا، اور وہ ایسا دور ہوتا ہے جس میں آدمی ہر چیز سمجھتا ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ. میں لندن گیا تو وہاں مجھے یاد ہے کہ میں حلال ریسٹورنٹ کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، کیونکہ میں نہیں کھا سکتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر کا جو ماحول تھا اس نے مجھے اجازت ہی نہیں دی میں کوئی ایسی بات کے بارے میں سوچوں. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ اس پہ غور کرتے رہیں اور آپ صرف مذہب کو یہ سوچ کے کریں کہ میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، بس صرف ایک جملہ آپ کی منزل آسان کر دیتا ہے. منافقت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کہیں کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، اس کی اور ضرورت ہی دیکھیے نہیں ہے نا، آپ کو. آپ اکیلے تھے وہاں پر، بات یہی تو امتحان ہوتا ہے کہ آپ اکیلے تھے وہاں پر، آپ چاہتے آپ کچھ بھی کھا پی لیتے، آپ کو تھوڑی آپ کے کوئی گھر والے دیکھ رہے تھے. نہیں، آپ لیکن بلیو کریں. یہ ایک اندر کی جو ہوتی ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، ہمیں اس وے میں جانا ہے جو سچائی کا اچھا جو راستہ ہے. تو یہ تو آپ کے ڈیپینڈ پھر جو آپ بھی پر ہوتا ہے نا. دیکھیں وہی میں نے آپ سے کہا، ماں باپ کی تربیت، گھر کے ماحول کا اثر اور پڑھنے کا اثر آپ کو یہ پڑتا ہے کہ آپ پھر ثابت قدم رہتے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے باقی چیز تو بہت دور کی بات ہے، شراب تو غیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا کہ یار ہمارے گھر میں تو کوئی سگریٹ پیتے نہیں ہے، میرے والد نہیں پیتے، میرے چچا نہیں پیتے، تو میں کیوں پیوں؟ حالانکہ شو بزنس میں تھا. شو بزنس میں فیشن سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. سگریٹ ایک سگریٹ دانت پینا. میں دبائی ہوئی ہے، بڑے سٹائل سے آپ اس کو سلگا رہے ہیں. اور اکثر مجھے دوست کہا کرتے تھے یار تم بڑے اسٹائلش لگو گے، سگریٹ پیا کرو. وہ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں پینی، بس جو چیز میں نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کر لی. اللہ کا شکر ہے کبھی جوا نہیں کھیلا. میں آپ کو ایک بڑا لطیفہ سناؤں، یہاں پر یہ لوگ اپنی برائیاں نہیں سناتے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. لندن میں گیا، لندن میں بہت دفعہ ٹور کیا. تو 82 کی بات ہے، لمبا ٹور تھا، ٹیسٹ میچز تھے 3، تو ہم کوئی 2.5 مہینے رہے. اچھا میرا اللہ کا شکر ہے زندگی میں جہاں وہ رہا، یہ میں نہیں کہ میں اپنی تعریفیں بہت اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے میں سچ باتیں کر رہا ہوں، جہاں میں بار بار اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں تو مجھے دیو نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بات بتاؤں. تو میرا ہمیشہ یہ رہا کہ میرا محبوب مشغلہ ہوتا تھا یا فلم دیکھ لی، ٹھیک ہے، یا گھر میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بہت ہوا کتابیں پڑھ لی. نہ دوستوں میں مجھے شوق، نہ مجھے کوئی بہت سیر و تفریح کا شوق تھا. تو وہاں ایک جگہ ہے لیسٹر اسکوائر، سینٹرل لندن میں. اچھا وہاں شام کے وقت بڑی رونق ہوتی ہے وہاں. تو وہاں پر سنے ماحول بڑے اچھے ہیں 2-3. تو میرا یہی ہوتا تھا کہ میں شام بہت مگر بور ہو رہا ہوا، میں گیا اپنی ٹرین میں بیٹھا. وہاں ٹرینیں بھی بڑی آسان ہے، ہر گھر کے قریب ٹرین کا اسٹیشن ہے، آپ بیٹھیں. اس زمانے میں 10 پینس کا ٹکٹ ہوتا تھا. آپ وہاں چلے گئے، فلم دیکھی، واپس آ گئے، آگے سو گئے. تو میں ایک دن فلم دیکھنے گیا تو مجھے ٹائمنگ کچھ غلط ہو گئی. تو وہاں پر میں پتہ چلا کہ ابھی تو مجھے فلم شروع ہونے میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے. میں بڑا بور ادھر ادھر گھومتا رہا، میں کیا کروں. میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ سامنے وہ جو مشینوں والا ہوتا ہے نا، سلاٹ والا جوئے خانہ، وہ سامنے تھا اس کے بڑے. اب ہم بڑا رش، بڑے لوگ. اچھا میں دیکھتا رہا تو تھوڑے کو مجھے عرض ہوئی کہ یار دیکھے تو صحیح کہ چلو میں بھی کھیلتا ہوں، میں بھی اندر چلا جاؤں. خیر میں چلا گیا اندر جا کے پہلے تو میں دیکھتا رہا. تو میں نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اندر اور آگے سیدھے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، وہاں سے وہ پیسے دے کے وہ سکے دے دیتا ہے ان کو، سکے. اور وہ سکے لے کے مشینوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میں نے بھی جناب وہ 5 پاؤنڈ کے سکے لیے اور میں ایک کونے میں ایک مشین خالی پڑی تھی وہاں میں بیٹھ گیا. پہلے تو میں دیکھتا رہا کہ کس طرح لوگ کھیل رہے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سلاٹ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وہ گھماتے ہیں، پھر آپ جو کھیل کھیلنا چاہیں وہ آپ کھیل سکتے ہیں. اچھا وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا
کہ میں نے ایک پہلا ہی سکہ